دوستو، اکثر ہم ٹرین کا سفر کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ٹرین کے سفر کے دوران نماز کا وقت ہو جائے تو مسافروں کے لیے پریشانی کا باعث ہوتا ہے کہ وہ نماز کو کس طریقے سے ادا کر سکتے ہیں۔ دین اسلام نے سفر کے دوران نماز کو مختصر کرنے کی رخصت تو ضرور دی ہے، لیکن نماز چھوڑنے کی اجازت ہرگز نہیں دی ہے۔ اللہ والے ایک نیک بندے جو ٹرین کا سفر کر رہے تھے، جب انہوں نے یہ نیت کی کہ مغرب کی نماز کا وقت ہے اور نماز ادا کر لی جائے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے کیسے ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دی کہ ٹرین پلیٹ فارم سے 1 انچ بھی آگے نہ چل سکے۔ ٹرین کے بند ہونے پر لوگ بہت زیادہ پریشان ہوئے اور آخرکار کس طرح سے ان کی مشکل حل ہو سکے، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو پوری تفصیل بتائیں گے۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ پیارے دوستو، جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، نماز کی پابندی کرتا ہے، نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، جس کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی شخص اس دنیا کے اندر مگن ہو جائے، دنیا کی دولت اور آسانیوں کو تلاش کرنے کے لیے بھاگتا پھرے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اسی میں تھکا دیتا ہے، اور وہی شخص اللہ کی عبادت کرے اور وہ تمام کام کرے جو اللہ کو پسند ہے، تو اللہ رب العالمین اسے اس دنیا کی خوشیاں اور آسانیاں بھی عطا کرتا ہے، اور آخرت میں بھی اس کے لیے بڑے انعام کا حصہ رکھ دیا جاتا ہے۔ دوستو، جو لوگ خاص طور پر نماز پنجگانہ کی پابندی کرتے ہیں، ہر وقت نماز ادا کرتے ہیں، اور نماز اس لیے ادا نہیں کرتے کہ ان پر فرض کر دی گئی ہے اور انہیں پڑھنا ہی پڑے گا، اپنے سر سے اس فرض کو اتارنے کے لیے نماز نہیں پڑھتے، بلکہ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز تو دراصل ان کے خالق اور پیدا کرنے والے رب العالمین سے ملاقات کا ذریعہ ہے۔ پھر یہ ملاقات ان کے تمام تر آداب و احترام کے ساتھ ہوتی ہے، اس کو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کیا جانا چاہیے، تو اللہ تبارک و تعالی ان پر اپنا خاص کرم کر دیتا ہے اور لوگوں کو مشکلات سے نجات ملتا ہے، اور لوگوں کے لیے دین اور دنیا دونوں میں آسانیاں پیدا کر دیے جاتے ہیں۔ اور ایسے کئی واقعات سننے میں آتا ہے کہ وہ لوگ نماز پڑھ رہے تھے، جب ان پر کسی جانور نے حملہ کیا یا کوئی موذی جانور سامنے آ گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی نماز کی برکت سے ان لوگوں کو کیسے محفوظ رکھا۔ یہ واقعہ تاریخ اسلام کے مختلف کتابوں کے اندر موجود ہے، جو ہم سنتے ہیں اور سینہ بہ سینہ یہ ہم تک پہنچ بھی رہے ہیں۔ لیکن دوستو، آج جو واقعہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں، یہ ایک اللہ والے بزرگ کا ہے، جو ایک ٹرین کا سفر اس لیے کر رہے تھے کہ دین اسلام کی تبلیغ کی جائے، مختلف شہروں میں جا کر اللہ کا پیغام پہنچایا جائے، اور انہیں رب العالمین کا درس دیا جائے، اور انہیں بتایا جائے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی جو تمام جہانوں کو پیدا کرنے والا، انہیں پالنے والا اور رزق عطا کرنے والا ہے۔ تم اس کی جانب 1 قدم بڑھاؤ، وہ 100 قدم تمہاری جانب بڑھائے گا، تم اس کی طرف چل کے جاؤ، وہ دوڑ کر تمہاری طرف آئے گا۔ لہٰذا یہ شخص یعنی یہ اللہ والے بزرگ اس نیت سے ٹرین کا سفر کر رہے تھے۔ دوستو، یہ سفر کرتے کرتے ایک پلیٹ فارم پر یعنی اسٹیشن پر ٹرین رکی، تو مغرب کا وقت آ پہنچا تھا، تو اللہ والے بزرگ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہ مشورہ کیا کہ چونکہ ٹرین تو اسٹیشن پر رکی ہوئی ہے، لہٰذا ہم یہیں پر نماز ادا کر لیتے ہیں، بجائے اس کے کہ چلتی ہوئی ٹرین میں نماز ادا کرتے، ہم پلیٹ فارم پر نماز ادا کریں گے اور پھر اپنے سفر کو واپس شروع کریں گے۔ دوستو، یہ اللہ والے بزرگ اور ان کے تمام ساتھی ٹرین سے اترے، ان تمام لوگوں نے وضو کیا اور پلیٹ فارم پر ہی نماز مغرب کو ادا کرنے لگے۔ جیسے ہی فرض کی ادائیگی کے لیے نماز شروع کی گئی، تو دوسری طرف سے ٹرین نے اپنا ہارن بجانا شروع کر دیا، جس کا مقصد یہ تھا کہ ٹرین اب سفر کو شروع کرنے والے ہیں، یعنی ٹرین چلنے والی ہے۔ لیکن دوستو، بہت ہی جلد ٹرین کی آواز آنا بند ہو گیا، اور معاملہ یہ ہوا
کہ ٹرین کا انجن اسٹارٹ نہیں ہو رہا تھا۔ ٹرین ماسٹر اور دیگر کام کرنے والے اس پر بڑا پریشان ہوئے اور بیچ راستے اس پلیٹ فارم پر آ کر یہ ٹرین رک گئی۔ اب اس کا انجن بھی اسٹارٹ نہیں ہو رہا ہے۔ دوستو، فوری طور پر میکینک کو بلایا گیا تاکہ تکنیکی مسئلے کو دیکھا جائے۔ یہ بات واضح طور پر یاد رہے کہ ٹرین اپنی ہارن بجانے کے بعد اپنے سفر کو آہستہ آہستہ شروع کر دیتی ہے، اور اگر کوئی مسافر پلیٹ فارم پر رہ جائے تو ٹرین کبھی بھی اس کا انتظار نہیں کرتی ہے۔ لہٰذا یہ تمام مسافروں کو یہ ہدایت پہلے ہی کر دی جاتی ہے، جیسے ہی ہارن کی آواز سنے تو فوری طور پر اپنے ڈبے پر یعنی ٹرین پر سوار ہو جائے۔ دوستو، اب ٹرین کا ہارن بجنا بھی بند ہو چکا تھا۔ اب یہ اللہ والے اور ان کے دوسرے ساتھی نماز ادا کر رہے تھے۔ میکینک نے آ کر یہ بتایا کہ ٹرین کے انجن کے اندر تکنیکی کوئی خرابی نہیں، یعنی یہ ٹرین بالکل اسٹارٹ ہونا چاہیے اور یہ بالکل چلنا بھی چاہیے۔ اب چونکہ تمام تر معاملہ میکینک کے سمجھ سے بالا تر تھا تو اسے رخصت کر دیا گیا۔ ٹرین ماسٹر بہت پریشان تھا اور اسی پریشانی کے عالم میں وہ پلیٹ فارم پر ٹہل رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک طرف کچھ لوگ نماز ادا کر رہے ہیں۔ فوری طور پر پوچھا کہ یہ لوگ کون ہیں؟ کیا یہ کسی ٹرین کا انتظار کر رہے ہیں یا پھر اسی ٹرین پر سوار ہونے والے ہیں؟ تو لوگوں نے بتایا کہ اسی ٹرین پر سفر کرنے والے تھے۔ یہ مغرب کی نماز ادا کرنے کے لیے ٹرین سے اترے اور پلیٹ فارم پر ہی نماز ادا کر رہے ہیں۔ ٹرین ماسٹر کسی حد تک اس معاملے کو سمجھ گیا تھا۔ وہ ایک طرف بیٹھا اور ان لوگوں کو دیکھتا رہا۔ وہ بڑے آرام سے اور خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کر رہے تھے۔ جیسے ہی اللہ والے بزرگ نماز مکمل کی تو ٹرین ماسٹر خود ان کے پاس جا کر گزارش کی کہ اے اللہ والے شخص، میں نے آپ کو نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا ہے اور یوں معلوم ہوتا ہے کہ شاید آپ اپنے پروردگار کو دیکھ کر نماز ادا کر رہے ہیں۔ یعنی اتنا ادب و احترام کے ساتھ نماز ادا کیا جا رہا تھا۔ آپ نماز ادا کر رہے ہیں اور ادھر ہماری ٹرین کا انجن بند ہو چکا ہے۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید خدائے تعالیٰ نے آپ کی اس نماز کو پسند کر کے اس ٹرین کو آپ کے لیے روک دیا ہے۔ اگر آپ نماز ادا کر چکے ہیں تو برائے کرم آپ اس ٹرین پر سوار ہو جائیے تاکہ ہم دوبارہ اس سفر کو شروع کر سکے۔ دوستو، یہ بزرگ اس وقت اپنی نماز مکمل کر چکے تھے۔ پھر وہ اپنے ڈبے میں سوار ہوئے اور اپنی سیٹ پر جا کر بیٹھ گئے۔ دوسری طرف ٹرین کے ڈرائیور نے اب جیسے ہی ٹرین کو اسٹارٹ کیا تو انجن فوری طور پر چالو ہو گیا۔ تو دوستو، یہ ہے نماز کا کرشمہ۔ اس لیے آپ تمام مسلمانوں سے گزارش ہے کہ کم سے کم 5 وقت کی نماز ضرور ادا کرے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔